بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اب آگے جی آپ کے پاس آ رہا ہے 32 نمبر باب آ گیا، اسکرین پہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ بابن، ٹھیک ہے نا، احب الدین اللہ عز وجل ادومہ، بابن احب الدین اللہ عز وجل ادومہ، اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو کہ کیا ہو، جس میں دوام پایا جائے، ہمیشگی پائی جائے، ٹھیک ہے نا۔ احب الدین اللہ، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ دین کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یا وہ عمل کیا ہے جو کیا ہے جس میں دوام پایا جائے، ٹھیک ہے نا، جو دوام کے ساتھ کیا جا رہا، ہمیشگی کے ساتھ کیا جا رہا۔ تو دیکھو ذرا پہلے، ٹھیک ہے نا، تو احب الدین، احب الدین، ٹھیک ہے، تو یہ آ گیا کہ جی احب العمل آ گیا اس میں سے۔ وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امراه قال من هذه، تو حضرت عائشہ کے پاس آئے، ٹھیک ہے نا، تو ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، ان کا نام خولا تھا، بین سطور لکھا بھی ہوا ہے کہ خولا، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اچھا جی حولا، بلکہ اس میں سے تو پوچھا کہ جی، انہوں نے حولا لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا خولا، ویسے اس میں سے بین سطور میں آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے، ہاک کے ساتھ لکھا ہوا ہے یا اس میں سے حولا ہے، وہ خولا جو ہے نا ویسے یہ، تو وقال من هذه قالت فلانۃ، فلانۃ، یہ فلانی ہے، یعنی یہ خولا ہے، اچھا جی، تذکرو من صلاتها، تذکرو من صلاتها، ٹھیک ہے نا، تو ٹھیک ہے نا، تذکرو اور بعض میں آتا ہے یذکرو بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا، من صلاتها، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ تذکرو، یا جو ہے نا کہ تھی من صلاتها، کہ اپنی نماز کا ذکر کرتی ہے، ان کی نماز کا ذکر یا کیا جا رہا تھا ان کی نماز کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، کہ ان کے لوگوں سے باتیں کی جا رہی تھیں، یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، یا یہ تھا کہ حضرت عائشہ کیا کرتی ہیں، تذکرو، حضرت عائشہ نے ذکر کیا من صلاتها، ان کی نماز کے بارے میں، قالا ما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چپ، علیکم بما تطیقون، علیکم بما تطیقون، ٹھیک ہے نا، یعنی کیا مطلب کہ حضرت عائشہ بتا رہی تھی بہت بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہیں، بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا، کہ ہر وقت نماز کے اندر ہی جو ہے نا، تو تذکروا عن صلاۃ، اس نے کہا ماہ ٹھہر جاؤ بھی، ٹھہر جاؤ، علیکم بما تطیقون، تمہارے اوپر اتنا وہ ہے جس کی تم کیا رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو، اچھا یہ یاد رکھنا، فواللہ لا یمل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تھکتے نہیں ہیں، اچھا اللہ نہیں تھکتے ہیں، لا یمل اللہ، اللہ نہیں، حتی تملو، یہاں تک کہ تم تھک جاؤ، وکان احب الدین الیہ ما داوم علیہ صاحبہ، اللہ کے ہاں پسندیدہ کیا ہے، دین وہ ہے کہ جس پہ انسان کیا کرے، دوام اختیار کرے۔ مطلب یہ تھا کہ عائشہ کہنے لگی کہ بہت زیادہ نماز پڑھتی ہیں، تو اس نے کہا نہیں نہیں، یہ اتنا شروع کرو، ماہ کا مطلب کیا، رک جاؤ، رک جاؤ ابھی، اتنا شروع کرو جس کو تم کیا کر سکو، جس پہ دوام کر سکو، آج آپ 100 نفل پڑھ لو، کل 2 بھی نہ پڑھے جائیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کی بجائے کیا کر لو، 2 پڑھتے رہو، لیکن ساری زندگی کی عادت بنا لو۔ تو یہ نہیں ہے کہ کیا کرو، ایک دن اٹھے تو اتنا زیادہ، اگلے دن کیا ہو گیا، تو اللہ نہیں تھک، اللہ اکتاتے نہیں ہیں، اللہ اکتاہٹ کے شکار نہیں ہوتے ہیں، تم خود تھک جاؤ گے، ٹھیک ہے نا، تو اس، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے بات سمجھ گئے ہو، تو جو پسندیدہ اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اور یہ بھی نہ ہو کہ جو ہے نا، اور ابھی کیا ہو، دل کر رہا ہو تو تھوڑا سا کیا کرو، پہلے ہی اس کو وہ ہو جاؤ، مثال کے طور پہ اگر آپ 10 نفل پڑھ رہے ہیں تو آپ 10 نفل تو نشاط کے ساتھ پڑھ لیں گے، لیکن آپ 16 نہیں پڑھ سکتے، تو بس 10 کے بعد کیا کرو، اٹھ جاؤ، تاکہ کیا رہے، شوق باقی رہے گا، ٹھیک ہے نا، تو تاکہ اتنا نہ ہو، اتنا نہ کرو کہ تمہارا شوق ہی کیا ہو جائے، اس میں سے ختم ہو جائے،
ٹھیک ہے نا. اور آتا ہے کہ ٹھیک ہے نا ساری ساری رات جاگتی تھیں, کہا نہ ایسا نہیں کرو, ٹھیک ہے نا. تو یہ بتا دیا گیا کہ احب الدین میں نکالا تو یہ آ گیا, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ کیا کیا, ایمان کے اس میں سے آ گیا نا, تو عمل کے معنی میں آ گئے, ٹھیک ہے, عمل کے معنی میں آ گئے. اچھا اب آ گیا باب زیادت الایمان و نقصان ہی, ایمان کے بڑھنے اور گھٹنے کا بیان آ گیا, ایمان کے بڑھنے اور گھٹنے کا بیان آ گیا. وقول اللہ تعالی, اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا قول ہے وزدناہم ہدن, وزدناہم ہدن, ٹھیک ہے نا. تو وزدناہم ہدن کہ ہم نے کیا کر دی, زیادتی کی, وزدناہم ہدن کہ ہم نے زیادہ کیا ان کو ہدایت کے اعتبار سے. ویزداد الذین آمنوا ایمانا, ٹھیک ہے نا, ویزداد الذین آمنوا ایمانا. وقال الیوم اکملت لکم دینکم فاذا ترک شیئا من الکمال فهو ناقص, ٹھیک ہے نا. اب دیکھو اس میں سے, تو اب اس میں کیا کر رہے ہیں امام بخاری کہ ایمان کی زیادتی اور نقصان کو کیا کر رہے ہیں, صراحتاً بیان کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, صراحتاً بیان کیا ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ خود ہی کیا کیا, باب زیادت الایمان و نقصان, ٹھیک ہے نا. تو یہ آ گیا اس میں سے. تو پھر آگے کہ جس میں وزدناہم ہدن ہم نے زیادتی کی ہدایت کے اعتبار سے, پیچھے بھی بات ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا. تو اب آ گیا جی اکملت لکم دینکم, اب کیا کہتے ہیں فائزہ, پھر آگے کیا کہا فائزہ ترک شیء من الکمال فهو ناقص, اگر کوئی آدمی کمال میں کوئی سا ترک کر دیتا ہے تو وہ چیز ناقص ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا, کمال اس میں سے کمال کو چھوڑے گا تو یہ کیا آئے گا, ٹھیک ہے نا, اليوم اکملت لکم دینکم, تو میں نے کیا کر دی تمہارے لیے کمال, تو پورا کا پورا جو ہے اس میں سے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا, دین کے اندر کیا ہے کمال, تو زیادتی ہوئی نا اس میں سے, یعنی اس میں سے کوئی کمی نہیں رہی, کوئی کمی نہیں رہی. پہلے اس کا مطلب ہے کہ پہلے کمی تھی, پھر کیا کر دیا گیا اس میں اضافہ کیا گیا, تو وہ کیا ہو گیا, اس مطلب ہے کہ یہ ایمان کے اندر بھی کیا ہوگی, کمی زیادتی, ایمان کمی زیادتی کو قبول کرتا ہے, اس لیے الیوم اکملت لکم دینکم. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر, کہ نکلے گا جہنم سے وہ آدمی بھی جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا اور اس کے دل میں کیا تھا, وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر, کہ جو کہ دانے کے برابر کیا تھی, اس میں خیر تھی کوئی, ٹھیک ہے نا. یخرج من النار من قال لا الہ وفی قلبہ وزن برۃ من خیر, ٹھیک ہے نا, جس کے نکلے گا وہ آدمی لایا جس کے دل میں کیا تھا, ٹھیک ہے نا, گندم کا دانے کے برابر بھی کیا تھا, وہ تھا وَيَخْرُجُ مِنَ اللَّهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ, ایک ذرے کے برابر نیکی تھی. قال ابو عبد الله قال ابان حدثنا قتادة حدثنا انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم من ایمان مکان خیر, تو ان کی روایت کا بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ من خیرن کی بجائے کیا ہے من ایمان, جس کے دل میں کیا ہے ایمان کا, یہ چیزیں بھی پائی جاتی تھیں, ذرے کے برابر ایمان تھا یا اس طرح تھا, تو یہاں پہ یہ بھی آ گیا, ٹھیک ہے نا. تو اب کیا بتایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو من خیرن کی وجہ کیا آ گیا, من الایمان جو ہے یہ بھی آ گیا. آگے دیکھیے جی, اس کا مطلب ہے کہ کیا ہوگا جس میں سے, تو اس دیکھو ایمان کسی میں گندم کے دانے کے برابر, کسی میں تو ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوگی, ٹھیک ہو گیا. وہ بھی قال حدثنا حسن ابن الصباح سمع جعفر بن عون حدثنا ابو الامیس قال اخبرنا قیس مسلم عن طارق بن شهاب عن ابن الخطاب ان رجل من اليهود قال له, کہ یہود نے کہا کہ عمر بن خطاب کو کہا, یا امیر المومنین آیۃ فی کتابکم تقرؤونها لو علینا معاشر یہود نزلت جی لتخذنا ذالک اليوم عیدا, کہ آپ کے اوپر ایک آیت ایسی آئی ہے جو آپ لوگوں پہ آیت اتری ہے جو کہ اگر وہ ہمارے اوپر اترتی تو ہم اس دن کو کیا بناتے, عید بنا لیتے. قال ای آیت, کون سی آیت, قال الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قال عمر قد عرفنا ذالک اليوم, ہمیں معلوم ہے کہ کس دن یہ نازل ہوئی, والمکان الذی نزلت به فیہ, کس جگہ کے اوپر اتری,
حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو قائم بعرفہ، وہ عرفہ میں تھے، یوم الجمعۃ، جمعے کے دن تھا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس دن کے اندر سے تھا، تو وہ آ گیا، ٹھیک ہے نا، تو ہم جگہ بھی معلوم ہے، سب کچھ معلوم ہے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے تو کیا بنایا ہے، جمعے کے دن آئی تھی تو گویا ہر جمعہ ہی ان کے لیے کیا ہے، گویا کہ عید ہے، اور یوم عرفہ، ٹھیک ہے نا، کہ اس کی فوراً بات کیا تھی، اس میں سے یہ عید آ جاتی تھی، ٹھیک ہے نا، تو مسلمانوں سے ویسے خوشی کا دن تھا وہ جو ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے کیا کر دیا انہوں نے، اس کو بھی ذکر کر دیا کہ اکمل تو کہ اس معنی میں اندر سے اس کے حساب سے اس کو اس لیے ذکر کر دیا گیا، یوم اکملت لکم دینکم کے جو ہے نا۔ باب الزکوٰۃ من الاسلام، زکوٰۃ دینا بھی کیا اسلام میں داخل ہے، وقولہ، ٹھیک ہے نا، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذالک الدین القیم، ٹھیک ہے نا، تو اب کیا آ گیا، ٹھیک ہے نا، یہ اصل میں وذالک الدین القیم، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، ویسے ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، وذالک الدین القیم کیا ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، یہ دین ہے، کہ اللہ کی عبادت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وذالک الدین القیم، ٹھیک ہے نا، اور یہی کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو گویا دیکھو یہاں پر ان اعمال کے لیے کیا کیا گیا ہے، دین کا اطلاق کیا گیا نا اعمال کے لیے، تو مرجیہ کا رد ہو گیا نا، مرجیہ کیا کہتے تھے، صرف کیا ہے، کلمہ ہی کافی ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں ذالک کا دین ان کا رد کرنا مقصود تھا، کہ دیکھو ان اعمال کے اوپر کہ یہ کیا ہیں، یہ دین ہیں، یہ چیزیں جو ہیں، وبه قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک بن انس عن عمه ابي سهيل بن مالك النبي انه سمع طلحه بن عبيد الله يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد، جاء رجل الى رسول الله من اهل نجد، کہ ایک آدمی ہے اس کے پاس اہل نجد میں سے، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ اہل نجد میں سے سائر الراس، ٹھیک ہے نا، سائر الراس ہے، یا سائر الراس بھی آ سکتا ہے، سائر الراس کہ کیا تھا، پراگندہ جو تھے نا اس کے بال جو ہے نا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے بکھرے ہوئے تھے، بلکہ یوں کہہ لو کہ سائر راس بکھرے ہوئے تھے، نسمو دوی یا صوتی ہی یا دوی یا صوتی ہی دونوں پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ نسمو دوی یا صوتی ولا نفقہ ما یقولون، ہم کیا کر رہے تھے کہ ان کے بھنبھنانے کی آواز ہم سن رہے تھے، دوی صوتی کا مطلب کیا ہے کہ ان کے بھنبھنانے سے بول رہے ہیں، کوئی بندہ بول رہا ہوتا ہے، راس سر کو کہتے ہیں نا راس، تو سائر راس کا مطلب ہے کہ پراگندہ، مطلب کیا ہے، بکھرے ہوئے بال، نسم دوی صوتی ان کی آواز کی بھنبھناہٹ کو سن رہے تھے، شاید کی مکھیاں اس سے کرتی رہتی ہیں نا، تو یہ کیا ہوتی ہے، یہ جو ہے یہ کیا کہلاتی ہے، یہ دوی صوتی ہی، لیکن ہم سمجھ نہیں رہے تھے کہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ حتی دنا، یہاں تک کہ حتی دنا اس میں اور قریب ہوا، وہ فائزہ ہوا یسأل عن اسلام، ٹھیک ہے نا، حتی دنا، ٹھیک ہے نا، اس میں سے کہ ہم قریب ہوئے، ٹھیک ہے نا، اس میں سے اچھا جی، یعنی حتی دنا وہ قریب ہوا، فائزہ ہوا یسأل عن اسلام، کہ اسلام کے بارے میں، قال رسول وسلم خمس صلوات فی الیوم ولیلۃ، ٹھیک ہے نا، کہ کیا 5 دن کی نمازیں میرا، وقال هل علی غیر، کہ اس کے میرے علاوہ کچھ ہے، قال لا الا ان تطوع، ہاں اگر تو کیا کرے کوئی نفل پڑھنا چاہے، قال رسول وسلم وصیام اور رمضان، اس نے فرمایا رمضان کے روزے، قال هل علی غیر، کیا رمضان کے علاوہ میرے اوپر روزے ہیں، قال لا الا ان تطوع، ہاں اس کے علاوہ کیا تطوع اختیار کرے، وذکر رسول وسلم الزکوٰۃ، قال هل علی غیر، کیا زکوٰۃ کے علاوہ میرے اوپر ہے،
قال لا الا ان تطوع قال فادبر الرجل وهو يقول، اب آدمی چلا گیا اور وہ کہنے لگا کہ جناب میں کیا ہوں گا، میں نہ اس میں واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص قال وسلم افلا ان صدقہ، کہتے ہیں نہ میں اس میں کمی کروں گا نہ میں زیادتی کروں گا. تو اس نے فرمایا اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں نا تو یہ بندہ کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے اس لیے امام شافعی فرماتے ہیں کہ دیکھو 5 نمازیں آئی ہیں، وطر نہیں آیا، تو امام شافعی کے نزدیک وطر کیا ہے، وہ واجب نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. امام شافعی اس کو نفل مانتے ہیں وطر کو. ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ یہ وطر عشاء کی نماز کے تابع ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہوتے ہیں، وطر کے عشاء کی نماز کے تابع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کیا کی ہے، زیادتی کی ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب زیادتی کا کیا مطلب ہے، کچھ چیزیں اور تمہارے اوپر لازم کی ہیں، اور تمہارے لیے کیا کی ہے، ایک نماز کو کی ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے، سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے. وہ کیا تھی، زیادتی کا مطلب یہ تھا نا کہ دیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ عشاء کے تابع ہو گیا. ٹھیک ہے جی. یہ اس میں سے آ گیا. میں نے کہا کہ جی میں جو نا اس میں سے. اچھا اب اگر یہی بات ہے تو اگر آپ کہتے ہو کہ جی اس نے کہا کہ میں اسے کمی زیادتی نہیں کروں گا، تو حناف کہتے ہیں جناب علی یہاں پہ صدقہ فطر کی بات آئی ہے کیا؟ کیا صدقہ فطر ان کے نزدیک بھی واجب ہے؟ اچھا شافعی کے نزدیک بھی صرف زکوٰۃ کی بات آئی نا. ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ کیا کہو، پھر آپ اس صدقہ فطر کو بھی نہ مانو، کیونکہ اس آدمی نے کہا تھا کہ میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. تو صرف یہاں پہ تو صرف زکوٰۃ کی بات آئی تھی، صدقہ فطر کی تو بات ہی نہیں آئی ہے. جب صدقہ فطر کی بات نہیں آئی تو پھر آپ جب آپ فطر کے بارے میں کہتے ہو کہ فطر نہیں شامل، تو پھر ہم کہتے ہیں صدقہ فطر بھی شامل نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے نا. وہ کیا ہوتا ہے، اس کا جواب کیا دیں گے، وہ یہی دیں گے نا کہ وہ بھی زکوٰۃ کی ایک قسم ہے، اس کے تابع ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، وطر بھی کیا ہے، عشاء کی نماز کے تابع ہے. پھر وطر بھی کیا ہے، عشاء کی نماز کے تابع ہے. ٹھیک ہے نا. سمجھیے بات کو. اچھا اب اسی کے اوپر آج کل کے جو جدید اسکالرس جو ہے نا، جدید اسکالر انجینئر علی مرزا جیسے بھی اور دوسرے لوگ بھی جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو سنتے آ رہی ہیں کوئی ادھر 5 نمازوں کے اندر، 5 نمازوں میں سنتے تو کوئی نہیں آئی ہے نا. ٹھیک ہے نا. سنتے تو کوئی نہیں آئی ہیں، تو سنتے پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنتے پڑھنا جو ہے اس میں سے، اور یہ مولویوں نے ویسے وہ کیا لوگ سنتے بھی پڑھیں جو ہے نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس کا جواب ہم دیں گے سنتے بھی اسی میں کیا ہے، تابع ہونے کے تحت داخل ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے نا. سنتے کیا ہیں، اس کے تابع ہو کے آ گئی ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے نا. یہ اس میں سے آ گیا. اچھا اس کا ایک جواب کہ اگر سنتے تابع ہو گئی ہیں، وہ کہہ رہے میں نہ اس پہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. اس کا سب سے بہتر جواب کیا ہو سکتا ہے، کمی نہیں کروں گا، کہ آپ نے جو اسلام کا جو مجھے مطلب بتایا نا، میں اس میں کمی زیادتی نہیں کروں گا. یا جس چیز کو آپ نے فرض قرار دیا میں اس کو فرض ہی سمجھوں گا، جس کو آپ نے نفل شمار کیا میں اس کو نفل ہی سمجھوں گا. یہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو ایک جواب یہ بھی آتا ہے اس کے اندر سے. ٹھیک ہے نا.
اس میں سے ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہو جائے گا جی. بس اس کو کر لیتے ہیں. مطلب یہ تھا کہ میں جو آپ نے اسلام کی بیان کی ہے میں اس میں کمی زیادتی نہیں کروں گا. پھر آگے جو ہے نا بابن، اچھا جی، اتباع الجنائز من الایمان، جنازوں کا اتباع کرنا جو ہے، جنازوں پہ جانا جو ہے، یہ بھی کیا ایمان کا ایک جز ہے. یہ انشاءاللہ پھر بعد میں پڑھیں گے. چلیے جی، چلیے پھر السلام علیکم.